Please subscribe our YouTube channel. حضرت ذوالکفل نبی تھے یا ولی تھے؟ تین حضرات کا ذکر ہے یہاں، جن میں حضرت اسماعیل، حضرت ادریس علیہ السلام کا نبی و رسول ہونا قرآن کریم کی بہت سی آیات سے ثابت ہے، ان کا تذکرہ بھی قرآن میں جا بجا ہے۔ تیسرے بزرگ ہیں حضرت ذوالکفل، کفل والے، ان کا نام ان دونوں پیغمبروں کے ساتھ شامل کر کے ذکر کرنے سے ظاہر یہی ہے کہ یہ بھی کوئی اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، مگر بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ زمرہ انبیاء میں نہیں تھے، یعنی یہ نبی نہیں تھے، ذوالکفل نبی نہیں تھے، بلکہ ایک مرد صالح اولیاء اللہ میں سے تھے۔ امام تفسیر ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ مجاہد رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا کہ حضرت یسع، جن کا نبی و پیغمبر ہونا قرآن میں مذکور ہے، جب بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تو ارادہ کیا کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا دیں جو ان کی زندگی میں وہ سارے کام سنبھال لے جو ان کی طرف سے وہ کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے حضرت یسع علیہ السلام نے اپنے سب صحابہ کو جمع کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے 3 شرطیں رکھی انہوں نے۔ اس کو خلیفہ بناؤں گا جس میں 3 شرطیں ہوں، جو شخص ان شرائط میں جامع ہو۔ وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، ہمیشہ رات کو عبادت کے لیے بیدار رہتا ہو، سوتا نہ ہو، کبھی غصہ نہ کرتا ہو۔ مجمع میں سے ایک ایسا غیر معروف شخص کھڑا ہوا جس کو لوگ پہچانتے نہیں تھے اور جس کو لوگ حقیر و ذلیل سمجھتے تھے، اور کہا میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت یسع نے دریافت کیا کیا تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات کو جاگتے ہو، کبھی غصہ نہیں کرتے؟ اس شخص نے کہا بے شک یہ تینوں چیزوں کا میں عامل ہوں۔ حضرت یسع کو شاید کچھ اس قول پر اعتماد نہ ہوا، اس لیے اس روز اس کو رد کر دیا، ٹھیک ہے آپ جائیے۔ پھر کسی دوسرے روز اسی طرح مجمع سے خطاب فرمایا میں اپنا نائب و خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اس میں یہ 3 شرطیں ہونا چاہیے۔ پھر یہی شخص کھڑا ہوا اور کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اس وقت حضرت یسع نے ان کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا، اپنا خلیفہ بنا دیا۔ شیطان نے یہ دیکھا کہ ذوالکفل اس میں کامیاب ہو گئے تو اپنے اعوان شیاطین، شیطان کی مدد کرنے والوں سے کہا جاؤ کسی طرح اس شخص پر اثر ڈالو کہ یہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے یہ منصب اس کا سلب ہو جائے۔ جتنے اچھے لوگوں سے بعض مرتبہ کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اور کچھ خالی بدنامیاں کروا دی جاتی ہے، شیطان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو اور لوگ گمراہ ہوتے رہے، یہی مقصد تھا۔ اعوان شیاطین نے عذر کر دیا کہ وہ ہمارے قابو میں آنے والا نہیں، ذوالکفل ہمارے قابو میں آنے والا نہیں۔ شیطان ابلیس نے کہا اچھا تم اس کو مجھ پر چھوڑ دو، میں نمٹ لوں گا۔ حضرت ذوالکفل اپنے اقرار کے مطابق دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر جاگتے تھے، صرف دوپہر کو قیلولہ کرتے سوتے تھے۔ قیلولہ یعنی چھوٹی نیند، قیلولہ کرتے، دوپہر کے سونے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ ایک ہے لیلولہ، وہ رات کو سونے کو کہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ ایک ہے قیلولہ، وہ دن کے سونے کو کہتے ہیں۔ شیطان عین دوپہر کو ان کے قیلولے کے وقت ہے، دیکھو ہاں کیرم کھیل رہا ہے، ادھر کی گوٹی ماروں گا تو یہ اس کو ٹچ کریں گی، وہ اس کو ٹچ کریں گی، وہ اس کو ٹچ کریں گی، اور پھر بلے ہو جائے گا، سمجھ میں آیا؟ وہ آیا دروازے پر دستک دی، یہ بیدار ہو گئے، شریف لوگ ہیں، بیدار ہو گئے۔ پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا میں بوڑھا مظلوم ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا، اس نے اندر پہنچ کر ایک افسانہ کہنا شروع کر دیا، الف لیلۃ و لیلہ، 1001 رات، جس کو عام زبان میں الف لیلہ بولتے ہیں۔ وہ 1001 رات کی کہانیاں ہیں، وہ خالی ایسی ٹھوکم تھا، پھر چوہا آیا، پھر بلی آئی، تو ایسے ہی اس نے ایک طویل داستان شروع کر دی، یہاں تک کہ دوپہر کے سونے کا وقت ختم۔ نشانہ کیا ہے؟ وہ جو 3 عادتیں ہیں اس میں رات کا جاگنا اور اللہ کی عبادت کرنا، وہ متاثر ہو اس لیے دن کا قیلولہ حرام کر دیا اس نے، شریف تھے۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ مشہور تھا، فرماتے تھے اس امت کی ناکامیوں کی کئی وجوہات میں سے ایک یہ وجہ بھی ہے اس نے دن کا سونا اور رات کا رونا چھوڑ دیا۔ اس نے یہ ہے قیلولہ، جب دن کو سوئیں گے تو رات کو روئیں گے نا،
ایک دن تو گیا، یہاں تک کہ دوپہر کے سونے کا وقت ختم ہو گیا، ذوالکفل نے فرمایا جب میں باہر آؤں تو میرے پاس آ جاؤں، میں تمہارا حق دلوا دوں گا۔ ذوالکفل تشریف لائے اور اپنی مجلس عدالت میں انتظار کرتے رہے، لیکن وہ آیا نہیں۔ اگلے روز پھر وہ عدالت میں مقدمات کے لیے بیٹھے تو اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، نہ آیا۔ جب دوپہر کو پھر قیلولے کا وقت ہوا تو آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کون؟ جواب دیا مظلوم بوڑھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، آپ نے فرمایا میں نے کل تم سے نہیں کہا تھا کہ آ جاؤ مجلس میں اور تم آئے نہیں وہاں پر؟ اس نے کہا حضرت میرے مخالف بڑے خبیث لوگ ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں میں حاضر ہوں گا تو آپ ان کو میرا حق دینے پر مجبور کریں گے، تو انہوں نے اس وقت اقرار کر لیا کہ ہم تیرا حق دے دیتے ہیں۔ پھر جب آپ مجلس سے اٹھ گئے تو انکار کر دیا۔ انہوں نے پھر اس کو یہی فرمایا اب جاؤ، جب میں مجلس میں بیٹھوں تو آنا۔ اسی گفتگو شنید میں آج کے دوپہر کا سونا بھی رہ گیا، اور وہ باہر مجلس میں تشریف لے گئے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے۔ اگلے روز پھر دوپہر تک انتظار کیا، نہیں آیا۔ تیسرے روز دوپہر کا وقت ہوا، نیند کو تیسرا دن ہو گیا تھا، نیند کا غلبہ تھا۔ گھر میں آ کر گھر والوں کو اس پر مقرر کیا کوئی شخص دروازے پر دستک نہ دے۔ یہ بوڑھا پھر تیسرے روز پہنچا اور دروازے پر دستک دینا چاہا، لوگوں نے منع کیا، ایک روشن دان کے راستے سے اندر گیا۔ شیطان ہے نا، جنات کو گھسنے کی اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، اور اندر پہنچ کر دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ پھر یہ نیند سے بیدار ہو گئے، دیکھا یہ شخص گھر کے اندر ہے اور دیکھا کہ دروازہ بدستور بند ہے۔ سمجھ گئے، راز کھل گیا کہ دروازہ تو بدستور بند ہے اور یہ اندر ہے۔ اس سے پوچھا تو کہاں سے اندر پہنچا؟ اس وقت حضرت ذوالکفل نے پہچان لیا کہ شیطان ہے۔ فرمایا کیا تو خدا کا دشمن ابلیس ہے؟ اس نے اقرار کیا ہاں، اور کہنے لگا تو نے مجھ پر میری ہر تدبیر میں مجھے تھکا دیا، کبھی میرے جال میں نہیں آیا۔ اب میں نے یہ کوشش کی، اس لیے کوشش کی کہ تجھے کسی طرح غصہ دلا دوں۔ کیا دلا دوں؟ تیسری صفت تھی غصہ نہیں ہوتا ہوں، غصہ دلا دوں تاکہ تو اپنے اس اقرار میں جھوٹا ہو جو یسع نبی کے ساتھ کیا ہے، اس لیے میں نے یہ سب حرکتیں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قابو دیا۔ یہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے ذوالکفل کو ذوالکفل کا خطاب ملا۔ ذوالکفل کا مطلب کیا ہے اب یہ سمجھو، کیونکہ ذوالکفل کے معنی ہے ایسا شخص جو اپنے عہد اور ذمہ داری کو پورا کرے۔ ذوالکفل کا مطلب کیا ہے؟ ایسا شخص جو اپنے عہد اور ذمہ داری کو پورا کرے۔ حضرت ذوالکفل اپنے اس عہد پر پورے اترے۔ تو یہ ہے شیطان، اچھوں سے بائیں ہاتھ سے کھیلتا ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت اور بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، اور ایک بھی 2 مرتبہ 7 مرتبہ سے زائد سنی۔ وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کفل بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو کسی گناہ سے پرہیز نہ کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اس کو 60 دینار گنیاں دی، فعل حرام پر راضی کر لیا۔ جب وہ مباشرت کے لیے بیٹھ گیا تو یہ عورت کانپنے اور رونے لگی۔ اس نے کہا رونی کیا بات ہے؟ میں نے تم پر کوئی جبر زبردستی نہیں کی۔ اس نے کہا نہیں، جبر تو نہیں کیا، لیکن یہ ایسا گناہ ہے جو میں نے کبھی عمر بھر میں نہیں کیا، اس وقت مجھے اپنی ضرورت نے مجبور کر دیا، اس لیے اس پر آمادہ ہو گئی۔ یہ سن کر وہ شخص اسی حالت میں عورت سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ جاؤ، یہ دینار بھی تمہارے اور اب سے کفل بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اسی رات میں کفل کا انتقال ہو گیا، اور صبح اس کے دروازے پر غیب سے یہ تحریر لکھی ہوئی دیکھی گئی، غفر اللہ للکفل، یعنی اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ یہ واقعہ الگ بھی ہو سکتا ہے اور یہ واقعہ انہی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور زندگی میں اتار چڑھاؤ رہتے ہیں، کبھی انسان بڑا گناہگار ہوتا ہے اور کبھی بہت اللہ والا ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذوالکفل حضرت یسع نبی کے خلیفہ اور ولی صالح تھے، یہ تو پکا۔ ان کے خاص محبوب اعمال کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر اس آیت میں 2 نبیوں کے ساتھ کر دیا گیا ہو، اور اس میں کوئی بعد نہیں۔ معلوم ہوتا کہ شروع میں یہ حضرت یسع کے خلیفہ ہی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت دے دی ہو، یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔